الحمدللہ ہم H8 قبرستان پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر اور ان کی آرام گاہ۔ ویسے تو عام طور پر لوگ قبر کو آخری آرام گاہ کہتے ہیں، لیکن اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ مومن کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ جنت ہے، تو یہ ایک آرام گاہ ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی قبر پر، اور اس وقت میں لوگ آ رہے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یہ جی H8 قبرستان اسلام آباد کا، اور یہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مرکز مبارک۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا علامہ صدام حسین قادری صاحب، تو ان سے پوچھتے ہیں یہ یہاں پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہیں، تو جی حضرت بتائیے۔ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ دوست احباب ڈاکٹر صاحب کے مزار پر موجود ہیں اور یہاں پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تانتا باندھا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے میں بھی جا رہا تھا فیصل مسجد اور ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے کہا جی ان کی قبر تو یہ ڈرائیور صاحب نے کہا یہاں پہ، اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی وہاں پر چلا جاتا۔ تو اس طرح ہزاروں لوگ جو ہیں وہ فیصل مسجد جا رہے ہیں، چونکہ ڈاکٹر صاحب کی وصیت تھی کہ مجھے فیصل مسجد میں شاہ فیصل مسجد کے سامنے وہاں پر میری آخری آرام گاہ ہو، لیکن نہ جانے اس بارے میں مجھے معلومات تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی غلطی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پروٹوکول کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی تدفین وہاں پہ ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ تو ابھی ڈرائیور صاحب کی ان کی مہربانی سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ختم شریف پڑھا ہے اور احباب بھی دعا میں شامل ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب کائنات قبلہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ نے جتنی بھی قربانیاں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے پیش کی ہیں ان کی مثال کائنات میں ہمیں نہیں ملتی۔ آج لوگ یہاں سے بھاگے دوڑے جا رہے ہیں، کوئی یورپ جا رہا ہے، انگلینڈ امریکہ جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے اپنا کام چھوڑ کر پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ لیکن ہماری حکومتوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا کیا آپ سب جانتے ہیں، اور اب کیا ہوا یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو دعا ہے کہ رب لم یزل ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں ان کی ویڈیو سے ہمارے جو حضرت صاحب موجود ہیں وہ باقاعدہ طور پر وہاں جانے کی بجائے یہاں تشریف لائیں۔ اس قبرستان کا ایڈریس بھی آپ کو کچھ ہی دیر میں بتا دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو ڈاکٹر صاحب کی قبر پر ان کے لیے قبول فرمائے۔ جی یہ ضیاء اللہ صاحب جو ہیں یہ جھنگ سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر صاحب کی قبر پر، اور یہ فیملی سمیت تشریف لائے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہاں سے اتنی دور کا سفر کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر یہ فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لائے ہیں، تو جی ہم جھنگ سے آئے ہیں، ساتھ میرے بچے بھی ہیں، ہم اپنے محسن کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس ملک کے لیے کسی نے کام کیا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے۔ قائد اعظم صاحب نے ملک بنایا تھا اور انہوں نے ملک بچایا۔ اگر یہ ایٹم بم نہ بناتے تو شاید ہمارا وجود نہ ہوتا۔ تو یہ پاکستان کا وجود، ہمارا وجود وہ ڈاکٹر صاحب کے مرہون منت ہے، اور افسوس کہ جو ڈاکٹر صاحب کے آخری ایام تھے وہ بہت ہماری گورنمنٹ نے، حکومتوں نے بہت غلط ان کے ساتھ کیا، تو یہ اس کے مستحق نہیں تھے، بلکہ ان کا مزار تو شاید میرا دل کرتا ہے قائد اعظم صاحب کے ساتھ ہوتا کراچی میں، تاکہ وہاں جیسے دنیا انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی پیش کرتی۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرائے۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان احمد ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو ملک کے لیے خدمت کی، جو قوم کی خدمت کی، وہ ناقابل فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا، بہت ملک سے محبت کرنے والے شخصیت تھے۔ ایسے لوگ اگر اس طرح سے قوم میں پیدا ہوتے رہیں تو ہم لوگوں کی ترقی میں کوئی راہ نہیں، ترقی کی راہ میں کوئی اور رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میں آخر میں بس صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔
تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام محمد الیاس ہے اور میرا تعلق لوئر دیر سے ہے، خیبر پختونخوا سے. ہم ڈاکٹر صاحب کے خبر پہ آئے ہیں کیونکہ ہم ادھر اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، تو یہاں سے آئے ہیں. جنازے میں بھی ہم نے شرکت کی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے جو خدمات ہے یا اوورال جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ہم پاکستانی عوام کو تھوڑا سا لیٹ سمجھ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب ڈاکٹر صاحب تنہائی میں وقت گزار رہا تھا تو اتنا لوگوں نے وہ قومیت نہیں دکھائی جو ابھی بعد میں دکھاتے. اور ڈاکٹر صاحب ایک ایسا سچا پاکستانی تھے کہ ابھی جب ویڈیو لوگ دیتے ہیں نا کہ 4,400 کچھ روپے اس کا پینشن ہے، تو ہر بندہ رو رو کے جو ہے نا ٹک ٹاکوں پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو لگا کے اور آگے سے دکھاتے ہیں کہ حالانکہ یہ جو انٹرویو ہے یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بہت پہلے ریکارڈ کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کبھی کسی کو خیال نہیں آیا. اور یہ ایسے محب وطن پاکستانی تھے، یہ ہو گیا ایم عالم ہو گئے، بہت سارے کہ ان کو آفر لوگ کر رہے تھے. جیسے کہ اگر ہم اس موقع پہ تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایم عالم صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو بنگلہ دیش کے سربراہ بناتے ہیں ایئرپورٹس کا، لیکن وہ پھر بھی نہیں گئے اور اس ملک سے محبت کی. لیکن ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہمیشہ یہی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو جو حساب کتاب ایک کالم نگار نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب سارے کڑے ہوں گے اور آپ اس سے محشر کے دن جو ہے نا حساب لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے پچھتاوا ہے کہ اس قوم کے لیے کچھ کیا ہے، تو ناراض تھے ہم سے بحیثیت قوم. تو بس ابھی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی جو ابدی زندگی ہے، جو لازوال زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کامیاب و کامران کر، ان کے درجات بلند کر لے. بس یہی کہیں گے، ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں کریں گے. بس بہت مہربانی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نواز ہے اور میں کوہاٹ سے تعلق رکھنا ہوں. تو ہم ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں، کافی لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مقصد ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے لیے خدمات کیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور ہم کو ساروں کو، پاکستانیوں کو ساروں کو چاہیے کہ ہم ہر نماز میں ان کے لیے خصوصی دعا کریں. شکریہ. یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہمارے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، اور نہ تو دنیاوی طور پر ان کو کوئی صلہ ملا، نہ ہی کوئی اور چیز. لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی خدمات کا بہترین صلہ اللہ ان کو آخرت میں عطا فرمائے. اور ان کی آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ شروع ہو چکی ہے، قبر. تو میں تمام حضرات سے، تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، تو آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نماز کے بعد بھی دعا کریں، اور ان کے لیے جو ہے قرآن پاک پڑھ کر دعا کریں. کوئی بھی نیک عمل کریں تو ان کے لیے دعا کریں. اور جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں ڈاکٹر صاحب اور ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں اور جو صحیح رہنما ہیں، ان کے نقش قدم پر اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑی بڑی دور سے چل کر آئے ہیں. میں بذات خود لاہور سے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب سے عقیدت رکھنے کے لیے. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائے. تو یہ ہیں جی چاچا جان راجہ سلیم صاحب، جو کہ تشریف لائے، مجھے وہاں سے لے کر آئے، یہاں پر اتنا انتظار بھی کیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ جی انشاءاللہ العزیز اس ثواب میں یہ بھی شریک ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی چاچا. چلیں.